اور یہ جو ایثار ثواب کی مجالس ہوتی ہیں یہ ایک بڑا اچھا موقع دے رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ مجلس منعقد ہوئی ہے مرحومہ کے ایثار ثواب کے لیے، لیکن اللہ کا دین دنیا سے جانے والوں کے تو کام آتا ہے، ان کی خاطر نازل نہیں ہوا۔ اللہ کا دین نازل ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس وقت۔ ہاں اچھی زندگی گزاریں گے، پھر یہاں سے جائیں گے اچھی زندگی پہنچ جائیں گے۔ بنیادی طور پر ہدایت اس دنیا کے لیے ہے، البتہ اس دنیا میں بھی اسی قرآن کریم کی ہدایت رہے گی۔ تو میں چند نکات آپ کی خدمت میں تھیوری میں بھی، نظریے میں بھی، اور دو چار نکات عمل میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ انشاءاللہ مرحومہ کے ایثار ثواب کے لیے جو مجلس منعقد ہو رہی ہے اس سے ہم کچھ سیکھ کے اٹھیں، اور انشاءاللہ جب تک وہ سیکھا ہوا ہم زندگی میں عمل میں لاتے رہیں گے، خدا متعال ثواب مرحومہ تک پہنچاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ خدا مرحومہ کو اس دنیا کے اندر بڑی خوشیاں نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی حمایتیں نصیب فرمائے، ان کی شفاعتیں اور نورانیتیں نصیب فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت بڑا ایک معاملہ جس کو قرآن کریم نے بار بار ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یہ ایک پوائنٹ بہت عجیب ہے، بار بار ذکر فرمایا ہے، کل کبیر و صغیر مستطر۔ ہم سب کچھ کتابوں میں لکھ رہے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، نوٹ کی ہوئی ہے۔ ابھی خدا کا لکھا ہوا اور ہمارا لکھا ہوا اس میں بہت فرق ہے۔ جیسے خدا نے متعال اگر کہیں لکھتا ہے کہ یہ میں نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے، تو ایسا نہیں کہ خدا نے ایک کتاب میں لکھ دیا اب دیکھیں ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں۔ جب خدا نے متعال فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور حقارت لکھ دی گئی ہے، تو پھر لکھ دی گئی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے۔ یہ اللہ کا لکھنا اگر آئندہ کے لیے ہو تو حکم خطی ہے، ناقابل تغییر ہے، اس میں تبدیلی نہیں آنے والی۔ اور جب خدا متعال کہتا ہے ہم نے تمہارے اعمال سارے لکھ لیے ہیں، پھر وہ بھی ہمارے لکھے ہوئے کی طرح نہیں ہے۔ بھئی ہم تو ایک چیز لکھ سکتے ہیں، بعد میں کلیم کر دیں کہ بھئی ہم نے نہیں لکھا، یا مثال کے طور پر جس نے ہمارے اعمال دیکھ کر لکھا تھا اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، وہ ہماری نیت کو نہیں جانتا تھا، نہیں، یہ خدا کا لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے لکھوں سے بہت مختلف ہے، یہ ہماری ویڈیو سے بھی مختلف ہے۔ ہم اپنی ویڈیو میں بھی نیتیں نہیں دیکھتے، یہ خدا کا لکھا ہوا ہے، اس میں سب کچھ آتا ہے، ظاہر بھی آتا ہے باطن بھی آتا ہے، کیونکہ سب پہ ثواب ہے سب پہ عذاب ہے۔ تو جو کچھ بھی ثواب اور عذاب کے دائرے میں آئے گا وہ سب اس لکھے ہوئے کے اندر ہوگا۔ تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں سے ہمیں حاصل ہونا چاہیے قرآن کریم کی روشنی میں، اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، اسلام کے اخلاقی نظام کی روشنی میں، وہ یہ کہ بھئی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ مس ہوگا، نہیں، کچھ مس نہیں ہوگا۔ میں کس نیت سے پڑھ رہا ہوں، آپ کس نیت سے سن رہے ہیں، ہم نے 24 گھنٹے میں کیا کیا اور زندگی بھر میں کیا کیا، حتیٰ وہ جو دماغ میں کیا، اپنی آنکھوں اور کانوں سے کیا، زبان سے کیا، اعضاء و جوارح سے کیا، اور یا قلب سے کیا اور فکر سے کیا، کل صغیر و کبیر مستطر، سب کچھ لکھا ہوا۔ اگر کوئی اس ایک پوائنٹ کو سمجھ لے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور سب لکھ رہا ہے یا لکھوا رہا ہے، انسانی زندگی پہ اس کے اثرات بڑے عجیب ہیں۔ تو کہیں ایک اسٹڈی ہوئی یونیورسٹی کے اندر، میرا خیال ہے امریکہ میں، اور اس میں انہوں نے ایک باکس رکھا سوشل ویلفیئر کی ڈونیشن کا، کہ بھئی یہ ایک باکس ہے جس میں جو بھی آتا جاتا ہو اس کو باکس نظر آ رہا ہے کہ وہ اس میں ڈونیشن ڈالے۔ تو ایک ڈونیشن کی مقدار آئی جو بہت کم تھی، صرف چھوٹا سا ایک نقطہ استعمال کیا، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا،
اسی ڈونیشن باکس کو پہنچنے سے پہلے جو لوگ گزر رہے تھے ان کے سامنے ایک تصویر آئی، اس پہ ایک آنکھ بنی ہوئی تھی. جو لوگ ڈونیشن باکس تک پہنچنے والے تھے اس کی جگہ سے پہلے اطراف میں ایک آنکھ کی تصویر ان کو نظر آتی تھی. آپ یقین مانیے صرف اس ایک آنکھ کی وجہ سے ڈونیشن کی مقدار بڑھ گئی، دینے والوں کی مقدار بڑھ گئی. اچھا اس ایک آنکھ پہ کچھ نہیں لکھا یہ اللہ ہے یا کون ہے، کچھ نہیں ہے، صرف یہ لکھا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. مثلا اس پکچر نے کنوے یہ کیا لوگوں کو. اچھا کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ مثلا یہ کوئی آرٹ کا پیس ہے، یہ کوئی یوں ہی لکھ دیا گیا ہے، نہیں، اثر لے لیا لوگوں نے. صرف تصویر ایک آنکھ کی اثر ڈال سکتی ہے. اور اگر کوئی خدا کے وجود کو اور خدا کے حضور کو اور اس کے علم کو سمجھ جائے تو کیا ہوگا؟ پھر زندگی میں گناہ نہیں کرے گا، پھر زندگی بہت آسان ہو جائے گی. وہ مشہور روایت ہے ہمارے پاس، مولا سید الشہداء سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کوئی شخص آیا مولا کے حضور، اس نے کہا کہ مولا اچھا بننا چاہتا ہوں، نہیں بن پاتا، نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے بار بار. مولا نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ نکات بتاتا ہوں، تم ان کا خیال رکھنا، جو گناہ کرنا چاہو پھر کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو امام نے ان نکات میں سے ایک نقطہ بیان فرمایا کہ جب بھی گناہ کرنے لگو کسی ایسی جگہ جا کے گناہ کرنا جہاں وہ جو قاضی اور حاکم ہے یعنی اللہ وہ نہ دیکھے. جاؤ کسی ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جہاں وہ نہ دیکھے. انہی میں سے ایک تھا کہ کسی ایسی طاقت سے گناہ کرنا جو خدا نے نہ دی ہو. کیونکہ کتنا برا ہے کہ انسان اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی نافرمانی کرے، کتنا برا ہے. تو ہم مرحومہ کے سارے ثواب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اپنی تیاری کو کیوں نہ سوچیں؟ کیا ہم نے یہاں سے نہیں جانا ہے؟ ظاہر ہے کہ جانا ہے. تو صرف مرحومہ کے سارے ثواب کو کیوں سوچ رہے ہیں؟ جو بھی یہاں سے جانے والا ہوتا ہے اس کا اعمال کا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور بڑی بے بسی کا ٹائم ہے. پھر اعمال کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر محتاج ہوتا ہے کہ دوسرے اس کے لیے کیا کریں. البتہ یہ خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ جو اچھے کام اس نے کیے ہوتے ہیں بالاخص اولاد، اس کا ثواب مسلسل اسے پہنچتا رہتا ہے. مثلا کوئی عبادت گاہ، کوئی انسانوں کی زندگی میں سہولت آسانی لانے کی کوئی چیز، روایتوں نے بیان کیا جیسے کوئی پانی کا کوئی ذریعہ ہو، جیسے پرانے زمانے میں کنواں کھود دیتے تھے تو لوگ اس سے پانی نکالتے رہتے تھے جب تک وہ نکال رہے. کوئی راستہ بنوا دیا، لوگوں کے لیے گزرنا آسان کر دیا. ہمارے زمانے میں ظاہر ہے کہ کچھ اور طریقہ کار ہوں گے جس سے لوگوں کی زندگی میں آسانی آتی رہے. آپ اور میں سوچ تو مرحومہ کے لیے رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کی تیاری کو سوچیں. کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ طاقت کب چھننی ہے اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ بالکل انسرٹن، کم مدت میں بھی چھن جاتی ہے، زیادہ مدت تک بھی لوگ زندہ رہتے ہیں. اس سے پہلے کیا کریں؟ اس سے پہلے دو کام کر لیں. ایک تو یہ کہ جو آئندہ کی زندگی ہے اسے صحیح کر لیں، اور جو پچھلی زندگی ہے اس کو ریویو کر لیں. یہ دو کام بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اگر کوئی شخص سچے دل سے اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑائے، گڑ گڑانے کو کہتے ہیں تضرع، یعنی مثال کے طور پر کوئی ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، انکساری کا اظہار کر رہا ہے، ہمبلنس دکھا رہا ہے اپنی، اور اس کے دل میں کوئی غم ہے اور خدا سے پکار رہا ہے، اس کو تضرع کہتے ہیں. یہ حالت تضرع خدا کو بہت پسند ہے.
شاید یہ نتیجہ ہوتا ہے اس ریئلائزیشن کا جو اس دنیا کے بارے میں ہے، ہماری اپنی ریالٹی کا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو جیسے ہی آتا ہے کہ پھر انسان کچھ نہیں ہے، اس کا ایک مستقبل ہے، اس کی سمت اسے بڑھنا ہے، خدا حاکم ہے، خدا حساب لے گا، ایک تضرع، اور اس سے بڑھ کر اگر میں عرض کروں تو ایک خدا کے ساتھ محبت کا اظہار، خدا کی بے پناہ نعمتوں کے اوپر، بے پناہ خداوند متعال کی توفیقات کے اوپر جو اس نے دی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدا تو مجھے نصیب کر دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاتا رہوں۔ بہت بڑی بات ہے کہ انسان خدا کے سامنے شاکر رہے، خدا کے سامنے صابر رہے۔ فائزان محترم، ہم مرحومہ کے اثار ثواب کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کچھ ایسا سیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا سیکھیں؟ گناہ نہ کرنا سیکھیں، شکر کرنا سیکھیں، جو گزشتہ زندگی گزر گئی اس پہ استغفار کرنا سیکھیں۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا کہ ہم آہستہ آہستہ اس راستے کے اوپر چلتے رہیں گے، اور یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جو آپ ہر غم کے بیان پر جملہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا کہ اس الیہ راجعون پر جتنا غور کر سکتے ہیں غور کر لیجئے۔ یہ راجعون صرف مرنا نہیں ہے کہ ہم پلٹ رہے ہیں خدا کی طرف، یعنی مر گئے تو پلٹ گئے، نہیں، یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے یہ پلٹنا۔ جیسے خدا کا لکھا صرف رائٹنگ نہیں ہے، یہ لکھے سے بہت زیادہ ہے، یہ پلٹنا بھی صرف یہاں سے نکل کر مر جانا اس دنیا، یہ صرف اتنا نہیں ہے، یہ پلٹنا پورے وجود کے ساتھ ہے، اور اس پلٹنے میں انسان کے وجود میں تبدیلی ہے۔ یعنی جب وہ خدا کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے تو خدا کا جیسا بن بھی رہا ہوتا ہے، ورنہ پلٹے گا نہیں۔ جو خدا کی طرف راجعون ہے، جیسے جیسے وہ خدا کی طرف بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے خدا مانند بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ راجعون بہت اہم ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ کچھ لوگ اس راجعون کو اپنی مرضی سے، رضا و رغبت سے، ثواب کے ذریعے سے کریں گے، اور کچھ اس راجعون کو کوڑ کوڑ کے، مر مر کے، جل جل کے سختی سے کریں گے، اور بہت لمبی کہانی ہے پھر۔ تو آپ اپنی زندگی میں اور آپ اپنی زندگی میں اس راجعون کے عمل کو سمجھ جائیں کہ ہمیں خدا کی طرف پلٹنا ہے، اور خدا نے تمام وسائل دیے ہیں۔ بھئی دیکھیے، خدا تو یہ نہیں کرتا کہ ہمیں کسی چیز کی طاقت نہ دے اور کوئی ٹاسک ہمیں دے دے، نہیں، خدا نے ساری طاقتیں دی ہیں، اسی دنیا کے اندر دی ہیں۔ تو بڑے نامی گرامی لوگ آئے جنہوں نے راجعون کے عمل کو بہت آگے تک پہنچا دیا۔ مثلاً آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت علی اللہ مقامہ شریف کے استاد سید علی قاضی طباطبائی، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے راجعون کے عمل کو، جو بہت سارے لوگ برزخ میں، محشر میں اور پتہ نہیں کہاں جا کر کریں گے، وہ یہیں پہ کر گئے۔ بہت بڑی بات تھی۔ تو عزیزان محترم، آپ جو مرحومہ کے اثار ثواب کے لیے تشریف فرما ہیں، ظاہر ہے آپ نے کچھ مرحومہ سے تعلق رکھنے میں، ان کی اولاد ہیں، ان سے مختلف رشتوں میں ہیں، کچھ کی جان پہچان، کچھ کا تعلق دوستی کا، لیکن یہ سب ثواب ان کے لیے بڑھتا چلا جائے گا اگر میں اور آپ اس مجلس سے ایک دو باتیں سیکھ کر اٹھیں۔ ہمیں اپنی پرانی زندگی پہ استغفار کرنا ہے، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں، آپ کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، مرحومہ کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ آہستہ آہستہ کوشش کریں اپنی زندگی سے گناہ ختم کریں، یہ گناہ ہمیں خدا کی طرف نہیں بڑھنے دیں گے۔ خدا کی سمت بڑھنا، میں نے عرض کیا، صفات میں ہے، بری صفات رکاوٹیں ہیں، راجعون کا عمل رک جاتا ہے جب کوئی انسان خدا کی طرف بڑھنے کے دوران گناہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ نہیں بڑھ رہا ہوتا پھر۔ تو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ گناہوں کو ختم کریں، اپنی زندگی میں نیکیوں، پاکیزگیوں کو بڑھاتے چلے جائیے۔
آپ میں سے بعض افراد ایسے معاشروں میں رہ رہے ہیں جہاں یہ کام کرنا فلو کے اگینسٹ بہنے کے برابر ہے، اور یہ سخت ہوتا چلا جائے گا، ہم سب کو احساس ہو رہا ہے۔ آپ ہی میں سے کسی نے مجھے بتایا کہ 10-15 سال پہلے اور اب کے چند سالوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا ہوتا چلا جائے گا، آپ کو اور ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم اللہ کی سمت بڑھنے والے اس سفر کو جاری رکھ سکیں۔ اور اس سلسلے میں بس ایک بات اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ سختی کتنی بھی بڑھ جائے، خدا کی ہدایت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ سختی کتنی بڑھتی چلی جائے، انعام بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کاش ہم 100 سال پہلے ہوتے، 200 سال پہلے ہوتے، نہیں، یہ زمانہ اچھا زمانہ ہے۔ یہاں بصیرت آسانی سے ممکن ہے، علم آسانی سے ممکن ہے، تو آپ اور میں اچھے زمانے میں ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں حب اہل بیت کے صدقے میں، ان کی نورانیت کے صدقے میں خدا راجعون کے عمل کو ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ اور ایک بات بس اور اس سلسلے میں عرض کروں گا، یہ جتنی قربانیاں اہل بیت اطہار کی ہیں، نبی خدا کی، انبیاء کرام کی، سب کی سب راجعون میں ہدایت دینے کے لیے کہ لوگ خدا کی سمت بڑھتے چلے جائیں۔ تو اگر آپ سید الشہداء کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، تو یہ دیکھیے کہ آپ راجعون کے عمل میں کہاں ہیں۔ سید الشہداء کے ذریعے سے خدا متعال نے اربوں انسانوں کو اس سفر میں آسانی دے دی۔ ہمارا کام بھی یہی ہے، اپنے لیے اس سفر کو جاری رکھنا اور دوسروں کے لیے اس سفر میں معاون بننا۔ ظہور بھی اسی لیے، یہ سب اسی لیے۔ تو انشاءاللہ اس محبت کے صدقے میں جو خدا نے آپ کے اور ہمارے دلوں میں قرآن و اہل بیت کے لیے قرار دی، خدا اس سفر کو ہمارے لیے آسان کرے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم سے انس بہت ضروری ہے۔ بہت عجیب ایک جملہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے فرمایا، اور اچھا ہوا کہ مجھے یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کو دیکھنا، یہ توجہ فرمائیے گا، قرآن کریم کو دیکھنا فی زمانہ امام وقت کو دیکھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! کہا یہ دونوں ایک دوسرے کے عدل ہیں، ہم وزن ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین، قرآن کریم کو کھولیں، دیکھیں اس نیت سے کہ خدا مجھے انشاءاللہ امام وقت کا دیدار نصیب فرما دے۔ ثقلین، اللہ اکبر، بڑی بات ہے۔ پروردگار انشاءاللہ بصیرت نصیب فرمائے ہم سب کو۔